हाय अस्सलाम वालेकुम। मेरी नेम सादा तारिक है और आप देख रहे हैं पाक स्टडी 301 लेक्चर नंबर 29। आज का हमारा लास्ट लेक्चर है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर है पाक स्टडी 301 का। तो ये आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है लेक्चर, क्योंकि यहाँ से आप लोग के बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं। 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन आप लोग के बन जाते हैं, 2 मार्क्स वाला भी आ जाता है। एक क्वेश्चन तो आप लोग का इस क्वेश्चन में लाजमी तौर पर आता है और MCQs भी आ जाता है 1 मार्क्स का। तो आप लोगों ने ये लेक्चर बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर चैनल अच्छा लगे और आप चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी तौर पर शेयर कीजिएगा। हम अपना आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। इसके बाद मैं एक और लेक्चर 30 ज़रूर बनाऊंगी ताकि आप लोग का रिव्यू हो सके और आप लोग का कंप्लीट हो सके कॉन्सेप्ट की क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा। तो वो लेक्चर आप लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर लाजमी देखना है। प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, तो प्लेलिस्ट आप लोग विजिट कर सकते हैं। हमारा जो आज का लेक्चर है वो पाकिस्तान एंड दी मुस्लिम वर्ल्ड है। पाकिस्तान और मुस्लिम दुनिया जो जिस तरह से हुआ, पहले जो फाउंडेशन हुई, जो बुनियादें थी इसकी, तो वो क्या रखी गई थी। मुस्लिम ऑफ द सब कॉन्टिनेंट हैव डीप रूटेड एफिलिएशन विद द इस्लामिक कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। मुसलमान बरसगीर की जो हैं गहरे मज़हब की बुनियाद पर इस्लामी ममालिक के साथ वाबस्तगी है। They demonstrated this zeal of brotherhood on many occasions from the days of the Pakistan movement. Muslims of India followed the traditional policy with the Muslim world. उन्होंने बहुत सारे मौक़े पर अख़ुवत के इस जोश का मुज़ाहिरा किया। तहरीक पाकिस्तान के दिनों से हिंदुस्तान के जो मुसलमान थे वो मुस्लिम दुनिया के साथ रवायती पॉलिसी पर अमल पैरा थे। Pan-Islamic and Islamic values were the strongest motive behind the demand of the separate Muslim states. So after the partition, they always preferred close bilateral relation with the Muslim countries. The principle of the policy, all the constitution carry special achievement for the Muslim and other heritage. The love of the Muslim brotherhood continued during the after the independence. जो तहरीक पाकिस्तान के दिनों से हिंदुस्तान के मुसलमान जो थे मुस्लिम दुनिया के साथ रवायती पॉलिसी पर अमल पैरा थे। पान इस्लाम अज़म और इस्लामी इक़दार अलग मुस्लिम रियासत के मुतालबे के पीछे सबसे मजबूत महर्रिक थी। चुनांचे तकसीम के बाद उन्होंने हमेशा मुस्लिम ममालिक के साथ करीबी दो तरफ़ा ताल्लुक़ात को तरजीह दी। तमाम हलकों में पॉलिसी के असूल मुसलमान और उनके वर्सा से ख़ुसूसी लगाव रखते हैं। आज़ादी के दौरान इसके बाद भी अख़वान मुसलमान जो थे मुसलमान से मोहब्बत जारी थी। यहाँ पर इन्होंने फाउंडेशन की। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने रट्टा नहीं लगाना है, आप लोगों ने जस्ट आपने इस लेक्चर को कंप्लीट एंड तक देखना है और उसके बाद मैं आपको पूरे ही लेक्चर में डिटेल बताऊंगी। पूरे यानी कि जो भी डिस्कस किया गया यहाँ पर पॉइंट, उसके साथ मैं आपको बताती जाऊंगी। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी बताती जाऊंगी, लेकिन आप लोगों ने रट्टा नहीं लगाना है। आप लोगों ने जस्ट अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, क्योंकि अगर हमें पता हो, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि एक क्वेश्चन में क्या डिस्कशन हुई है, तो हमारा इजीली क्वेश्चन, हम शॉर्ट क्वेश्चन हो बेशक लॉन्ग क्वेश्चन हो, देन अपने वर्डिंग में भी हम क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं सपोर्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, जो आज़ादी के लिए हमायत की गई। पाकिस्तान रेंडर्ड फुल मॉरल सपोर्ट फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडोनेशिया, Tunis, Morocco, Algeria, Libya, सुंदन एंड एरिट्रिया। जो पाकिस्तान ने इंडोनेशिया, तुनीस, मराकश, अल्जीरिया, लीबिया, सूडान और एरिट्रिया की आज़ादी के लिए पूरी इखलाकी मदद की। फ़लस्तीन, जो फ़लस्तीन है वो पाकिस्तान बीइंग अ मुस्लिम स्टेट ऑलवेज साइडेड विद द नेशनल राइट्स ऑफ द फ़लस्तीन पीपल। पाकिस्तान एक मुस्लिम रियासत होने के नाते फ़लस्तीन अवाम की कौमी हकूक़ की हमेशा हमायत करता रहा है। स्ट्रॉन्गली सपोर्टेड द इंडिपेंडेंट फ़लस्तीन स्टेट, शेयरिंग द ग्रीवियस कंसर्न ओवर द एट्रोसिटीज़ इन्फ्लिक्टेड ऑन द मुस्लिम। इट कॉन्डेम्ड द इसराइल पॉलिसीज़। इसने आज़ाद फ़लस्तीन की रियासत की भरपूर हमायत की। मुसलमानों पर ढाए जाने वाले मज़ालिम पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए इसने इसराइली पॉलिसियों की मज़म्मत की। अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, जो इस्लामिक कॉन्फ्रेंस की तंजीम हुई, तो ऑर्गेनाइजेशन हुई वो किस तरह से हुई। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस इज़ द लार्जेस्ट मुस्लिम फॉर्म इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान, ईरान और यहाँ पर जो तंजीम इस्लामिक कॉन्फ्रेंस दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम फॉर्म है। पाकिस्तान वाज अमंग द 51 मुस्लिम नेशंस विच अटेंड द इनॉग्रल सेशन इन रबात 1969।
پاکستان ان 51 مسلم اقوال میں شامل تھا جو ملک میں اقوام میں شامل تھا جنہوں نے رباط 1956 کی افتتاحی اجلاس میں شرکت کی. Its second REF conference was held at Lahore 1974. Pakistani desired to make it an effective forum to address the political, economic, technical, scientific matters. The OIC always supported the Pakistan on Kashmir. 1970 جو اس کی دوسری کانفرنس تھی وہ 1974 میں لاہور میں ہوئی. پاکستان سیاسی، اقتصادی، تکنیکی، سائنس امور سے نمٹنے کے لیے ایک مؤثر فورم بنانے کی خواہش مند تھا. OIC نے ہمیشہ پاکستان پر جو حمایت کی وہ پاکستان کی حمایت کی ہے. RCD اینڈ ECO، یہ آپ لوگ کا ہمیشہ شارٹ کوسچن بن کر آ جاتا ہے کہ RCD اور ECO جو ہے کیا ہے. تو پاکستان، ایران اینڈ ترکی سائنڈ ریجنل کوآپریشن ڈیولپمنٹ ان جولائی 1964. پاکستان، ایران، ترکی نے جولائی 1964 میں علاقائی تعاون کی ترقی پر دستخط کیے. It worked for the economic development till 1985 when it was remained on ECO. Later on, Afghanistan and 5 Central Asian republics: Azerbaijan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan joined it. جو اس نے 1985 تک اقتصادی ترقی کے لیے کام کیا جب اس کا نام ICO رکھ دیا گیا. بعد میں افغانستان، 5 وسطی ایشیائی جمہوری آذربائیجان ہے، ترکمانستان، ازبکستان، تاجکستان، قرغیزستان جو قازقستان ہے اس میں شامل ہوئے. تو یہ RCD اینڈ ECO کا جو ہے پوائنٹ، یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اس کے بعد ہم اس کو کر لیتے ہیں. اچھا، مسلم ورلڈ وار جو ہوئی، جو مسلم دنیا تھی، مسلم ورلڈ جو ہے، پاکستان ہیز گڈ ریلیشن ود آل دی مسلم کنٹریز. پاکستان کے تمام مسلم ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. سعودی عربیہ being sacred country is the center of the Muslim Ummah. Both the countries have conformity on the major issue including the Kashmir. The Saudi cooperation for the OIC and war India is unprecedented. جو سعودی عرب ہے مقدس ملک ہونے کی وجہ سے امت مسلمہ کا ایک مرکز ہے. دونوں کاؤنٹیوں کے پاس کشمیر سمیت اہم امور پر ہم آہنگی ہے. OIC کے لیے سعودی تعاون اور ہندوستان کے ساتھ جنگیں بھی شامل ہیں. یہاں پر مثالیں ہیں. اس کے بعد UAE، کویت اینڈ ادر گلف اسٹیٹ جو متحدہ عرب اور امارات، کویت اور دیگر خلیجی ریاستیں ہیں. These countries states have close and cordial relation with Pakistan. ان ممالک اور ریاستوں کے پاکستان کے ساتھ قریبی اور خوشگوار تعلقات ہیں. The ruling families make official and personal visits. The new era of economic relation has set in after the Gwadar port was built. جو حکمران ہیں وہ خاندان سرکاری اور ذاتی دورے کرتے ہیں. گوادر بندرگاہ کی تعمیر کے بعد معاشی تعلقات کا نیا دور شروع ہو گیا ہے. ایران جو ہے وہ ایران از اے نیبرنگ اسٹیٹ ود لانگ ہسٹوریکل اینڈ کلچرل ٹائز. ایران جو ہے ایک ہمسایہ ریاست ہے جو طویل تاریخی اور ثقافتی رشتوں کی حامل ہے. ایران واز دی فرسٹ ریکگنائز پاکستان. ایران کنگ واز آلسو دی فرسٹ ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہو وزٹڈ دی پاکستان. پاکستان میں پہلا ایران تھا. ایران کے بادشاہ پہلے صدر مملکت بھی تھے جنہوں نے پاکستان کا دورہ کیا. یہ آپ لوگ کا MCQs آ جاتا ہے کہ پاکستان کا کون سا ملک پہلے تھا. تو ایران واز دی فرسٹ ملک. پاکستان both had joint arrangements in regard in CENTO, RCD and ESO. Iran supported the Pakistan in the wars with India. It stares on liberty of people of Jammu and Kashmir. Pakistan welcomed to the Iranian Revolution of February 1979. In March 1997, President Rafsanjani and December 2002, Khatami visited Pakistan. سینٹو RCD اور ICO کے سلسلے میں دونوں کے مشترکہ انتظامات تھے. ایران نے بھارت کے ساتھ جنگوں میں پاکستان کا ساتھ دیا. اس نے جموں کشمیر کے عوام کی آزادی پر زور دیا. پاکستان نے فروری 1979 کے ایرانی
انقلاب کا خیر مقدم کیا۔ مارچ 1997 میں صدر رفسنجانی اور دسمبر 2002 میں خاتمی نے پاکستان کا دورہ کیا۔ اس کے بعد ترکی is another country with a long history of close and cordial relation with Pakistan. Both have the great contribution in the multilateral arrangements of CENTO and RCD and ECO. جو ترکی ہے، ترکی پاکستان کے ساتھ قریبی اور خوشگوار تعلقات کی ایک لمبی تاریخ رکھنے والا دوسرا ملک ہے۔ سینٹو، RCD اور ICO وغیرہ کے کثیر الجہتی انتظامات میں دونوں کی بڑی شراکت ہے۔ ایجپٹ جو مصر ہے، ایجپٹ کو مصر کہا جاتا ہے، ایجپٹ انڈر دی نصر had some the reservation due to the Pakistan ties with the West. پاکستان کے مغرب کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے ناصر کی ماتحت مصر کو کچھ تحفظات تھے۔ پاکستان supported Egypt when it was attacked by the Israel in 1956, 1967, 1973. The relation began to improve since 1967, especially after the death of Nasir in 1970. جو 1956 to 67 73 میں جب اسرائیل نے حملہ کیا تو پاکستان نے مصر کی حمایت کی۔ تعلقات جو تھے وہ 1967 سے اور خاص طور پر 1970 میں ناصر کی ہلاکت کے بعد بہتر ہونا شروع ہوئے۔ لائبیا جو لیبیا تھا، کول قذافی has been a great well-wisher and supporter of Pakistan America air raids in 1986. Pakistan condemned American attack. جو کرنل قذافی تھے پاکستان کے ایک بہت اچھے خیرخواہ اور حمایتی رہے ہیں۔ 1986 میں امریکی فضائی حملوں میں پاکستان نے امریکی حملے کی مذمت کی۔ جورڈان جو اردن کہا جاتا ہے اس کو اردو میں، پاکستان کا نیم اس کنٹری کا نیم ہے۔ جورڈن از another example of cordiality. اردن ہم آہنگی کی ایک اور مثال ہے۔ کنگ حسین and had special regard for Pakistan. He supported on India-Pakistan issue. King Abdullah continued with his tradition. Both have military relation, trade and diplomatic exchanges. شاہ حسین کا پاکستان کے لیے خاص احترام تھا، انہوں نے بھارت پاکستان کے معاملات پر ہماری حمایت کی۔ شاہ عبداللہ نے اس روایت کو جاری رکھا۔ دونوں کے درمیان فوجی تعلقات، تجارت اور جو سفارتی تبادلے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے افغانستان۔ افغانستان is a neighboring state. It sided with the Pakistan issue and created the problem for Pakistan. Soviet military intervention in Afghanistan gave birth the Mujahideen groups, Taliban. The September 11, 2021 incident in America concluded major changes in the world diplomacy after Taliban Karzai government took responsibility of Afghanistan reconstruction. جو افغانستان ہے وہ ایک ہمارا ہمسایہ ریاست ہے، اس نے پختونستان کے مسئلے کی حمایت کی اور پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کر دی۔ افغانستان میں سوویت فوجی مداخلت نے مجاہدین گروپوں طالبان کو جنم دیا، یعنی کہ ان کو پیدائش کی، وہاں کی ان کو بڑھاوا دیا، طالبان کو جنم دیا۔ 11 ستمبر 2001 کو امریکہ میں پیش آنے والے واقعے نے عالمی سفارتکاری میں بڑی تبدیلیاں انجام دی۔ طالبان کے بعد کرزئی حکومت نے افغانستان کی تعمیر نو کی ذمہ داری قبول کر لی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے بنگلہ دیش۔ بنگلہ دیش واز ایسٹ پاکستان بٹ دی انٹرنل انسٹیبلٹی اینڈ ایکسٹرنل consequences gave birth to Bangladesh. Pakistan had initially bitter relationship but recognized it in 1974. That set in the normalization of relations. Both worked together in SAARC, OIC. بنگلہ دیش مشرقی پاکستان تھا، لیکن اندرونی عدم استحکام اور بیرونی سازشوں نے بنگلہ دیش کو جنم دیا۔ پاکستان کے شروع میں تلخ تعلقات تھے، لیکن 1974 میں اس کو تسلیم کیا گیا، جس نے تعلقات کو معمول پر لانا شروع کر دیا۔ دونوں نے سارک اور IC میں ساتھ کام کیا۔ یہاں پر ہمارا لیکچر آج کا کمپلیٹ ہوتا ہے اسٹوڈنٹس، تو آپ لوگ کو رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، جسٹ پوائنٹس آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں تو آپ لوگوں کو انشاءاللہ اچھے سے یاد ہو جائیں گے۔ تو
اگر چینل کو ابھی تک آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی طور پہ سبسکرائب کریں، اپنے فرینڈس کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور کمنٹس میں مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ایک لیکچر میں 30 بناؤں گی اس کے بعد، جو کہ آپ لوگ کے ریویو بھی ہوگا لیکچرز کا، اور ساتھ میں آپ لوگ کو بہت سارا میں اس میں بتاؤں گی، گائڈ کروں گی کہ کس طرح سے آپ لوگوں نے کوشچنس بھی اٹیمپٹ کرنے ہیں. تو آپ لوگوں نے لازمی دیکھنا ہے نیکسٹ لیکچر. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ملیں گے نیکسٹ لیکچر میں جو ہمارا لاسٹ ہوگا. تو اللہ حافظ. وعلیکم السلام.